السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمیں اپنی کتاب سے ہدایت اور رحمت اور برکت اور شفا نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہماری حسنات آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے اور ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے درجات بلند کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کا راستہ، اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کا راستہ کتاب و سنت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ کے ذریعے ہمیں اللہ کی کتاب ملی، آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا، اس کی تعلیم دی، اس کے معنی سکھائے اور حکمت کی تعلیم دی احادیث کی شکل میں، اور پھر تزکیہ بھی کیا۔ ہمارے اس دورہ قرآن کے پروگرام میں یہ چاروں عناصر شامل ہوں گے۔ اس دفعہ انشاءاللہ آپ مکمل قرآن مجید کی تلاوت بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا یعنی قرآن مجید کا مکمل ترجمہ بھی سنیں گے، اور ہم سورہ وائز چلیں گے۔ ہم اس دفعہ پاروں کو مد نظر نہیں رکھیں گے، سورتوں کو سامنے رکھیں گے اور ایک ایک رکوع کی تلاوت ہوگی اور ہر رکوع کا پھر ترجمہ ہوگا، اور پھر ہر رکوع کے بعد ہم اس رکوع میں آنے والی آیات سے اخذ شدہ اہم اسباق دیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی نوٹ بکس میں لکھیں گے بلکہ اپنے دلوں پر بھی لکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا صحیح معنوں میں تزکیہ ہو سکے اور صحیح معنوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم ملے اور ہم اس پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا تک پہنچیں اور پھر اللہ کی دی ہوئی خوشخبری یعنی جنتوں میں اپنے رب کا دیدار کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور کتاب بھیجی، لہذا پہلے تلاوت آیات ہوں گی اور اس کے بعد پھر تعلیم کتاب ہوگی۔ جب تلاوت ہو تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اپنے مصحف یعنی قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے یا سامنے اسکرین کو دیکھتے ہوئے آیات کے اوپر نظر رکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کے پاس اپنا مصحف ہو تو بھی بہت اچھا ہے، اپنی پینسل لے کے ہر لفظ جو پڑھا جا رہا ہو ساتھ ساتھ آپ اس کو فالو کرتے جائیں اور غور سے سنیں، خاموش رہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کا دلوں پر ایک خاص روحانی اثر ہوتا ہے، لہٰذا شفا کی نیت بھی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو سننے کی برکت سے ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت، نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی، اور السبع المثانی اس لیے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل اس کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں وہ صفات ہیں جو کسی اور سورت میں نہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ پورا قرآن اس میں موجود ہے، یعنی اس کا خلاصہ، اور یہ 25 کلمات پر مشتمل ہے جس میں قرآن کے تمام علوم سموئے ہوئے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی قربت صحیح نہیں ہوتی اور کوئی عمل اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اور اسی معنی میں یہ قرآن عظیم کی ماں قرار پائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے۔ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ سورت بہترین دم یا رقیہ بھی ہے۔ کسی بھی بیماری کی شکل میں اس کا بارہا پڑھ کر دم کرنا فائدہ دیتا ہے، اور اسے قرآن کی سب سے افضل سورت بھی کہا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی، تو آپ نے بھی اس کی تلاوت سنی، یعنی قرآن کے افضل حصے کی۔ سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورت کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، یعنی بہترین صفات الرحمن اور الرحیم سے آغاز کریں، یعنی ان کا ذکر کریں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، اور حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو محبت پر مبنی ہوتی ہے، محبت، بڑائی اور تعظیم اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ تعریف کے لیے لفظ مدح بھی استعمال ہوتا ہے۔ مدح صرف تعریف ہوتی ہے، جبکہ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں محبت، بڑائی اور تعظیم ملی ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ شکر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الشکر للہ، بلکہ الحمدللہ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر صرف نعمت کے مقابلے پر ہوتا ہے، اور حمد اس وقت بھی ہوتی ہے جب کوئی نعمت نہ ہو، اور حمد کا مقام سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اس لیے الحمدللہ کہا گیا۔ الحمدللہ ہر حال میں، خوشی کے مواقع پر بھی اور مشکل حالات میں بھی، نعمتیں ملنے پر بھی اور نعمتیں جانے پر بھی، کیونکہ کسی نعمت کا جانا بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اگر ہم بیمار ہوں یا کسی کام میں رکاوٹ ہو یا کوئی ہماری ضرورت ہو، یعنی جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ان پر الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جانے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کریں جو اس وقت بھی ہیں، اور صرف ان پر غم نہ کرے کہ جو چلی گئیں۔ انسان کو زندگی میں کچھ بھی مل جائے وہ خوش نہیں ہو سکتا جب تک وہ شکر گزار نہ بنے،
لہذا کلمہ شکر جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے، وہ ہر دم ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ یہ سورت جہاں شکر سکھاتی ہے وہاں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ یہ سورت دعا بھی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اور پھر اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بتایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی، صراط مستقیم مانگا گیا، کیونکہ ہدایت ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ انسان کو رزق سے بھی بڑھ کر ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کو تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو پھر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ انعام یافتہ لوگ جو علم اور عمل کے لحاظ سے دین حق پر قائم ہیں، دوسرے گمراہ لوگ جو ان کے برعکس ہیں، یعنی علمی اور عملی طور پر حق سے دور ہیں، اور تیسرے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ علمی اعتبار سے تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے حق سے بہت دور ہیں۔ لہذا ہمیں حق پر قائم رہنے کے لیے، سیدھے رستے پر قائم رہنے کے لیے شعوری طور پر اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 یعنی 87 ہے، اس کی 286 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اس کے معنی بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت سے احکامات پائے جاتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا جس کی نسبت سے اس کو البقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنام القرآن بھی کہلاتی ہے، ہر چیز کے بلند حصے کو سنام کہتے ہیں۔ اس سورت کو اس کی عظمت اور شان کے اعتبار سے قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے۔ الزہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں نور اور ہدایت ہے۔ اس سورت میں قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس سورت میں قرآن کی سب سے طویل آیت آیت دین ہے۔ اس سورت کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس سورت کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا اس سورت کی تلاوت پر مداومت اختیار کرنی چاہیے، یعنی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الف لام میم، قرآن مجید کا ایک ایک حرف ادا کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ الف کہنے پر 10، لام کہنے پہ 10، میم کہنے پہ 10۔ آپ سوچئے کہ جن حروف کا ہمیں معنی نہیں پتا ان کو پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں مل گئیں، تو باقی قرآن پڑھنے پر اور سننے پر کس قدر نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا ثواب کی نیت بھی کر لیجئے قرآن کے پڑھنے اور سننے کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کو اس کے دینی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے صحیح رستے کی طرف نشاندہی کرتی ہے، بندوں کو یہ واضح کرتی ہے کہ انہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند راستوں پر کیسے چلنا ہے۔ یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، ھدی للمتقین ہے۔ گویا قرآن کی رہنمائی اللہ کے تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن سے رہنمائی وہی حاصل کریں گے جن کے اندر تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ کے 5 درجات ہیں۔ سب سے پہلے کفر سے بچنا، اسلام کی طرف آنا۔ دوسرے گناہ اور حرام کاموں سے بچنا۔ تیسرے شبہات سے بچنا۔ چوتھے شہوات یعنی بیکار کی خواہشات سے بچنا۔ پانچویں دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسی جگہ دینے سے بچنا، یعنی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا۔ لہذا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی کتاب ہدایت کو کھول دے گا، اس کا سینہ کھول دے گا، اس کے اندر روشنی آ جائے گی اور اس کو اپنا راستہ صاف نظر آنے لگے گا۔ اور یہاں پر اس رکوع کے اندر متقی لوگوں کی 5 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ نمبر 2، وہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنا سکھائی۔ نماز کے ارکان کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اوقات کا خیال کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، چاہے علم ہے، مال ہے، منصب ہے، وقت ہے، ان سب چیزوں کو وہ اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ وسیع القلب ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 4، وہ قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ان سب کو مانتے ہیں۔ اور نمبر 5، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین علم کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ ممکن نہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک داخل ہو، یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کیسا کہ ان کے دلوں میں آخرت کے کسی مرحلے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں۔ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، ان کے لیے کیا وعدہ ہے، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہذا کامیابی کے لیے ان صفات کا اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ انکار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو خواہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، جو ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا انجام بھی بڑا خوفناک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے۔ متقین کے لیے کامیابی کا مقام ہے، جبکہ انکار کرنے والوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے اگلی آیات میں۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت سنتے ہوئے اپنی پوری توجہ عربی ٹیکسٹ کی طرف رکھیے۔ آپ کی آنکھیں بھی قرآن مجید کو دیکھیں اور آپ کے کان بھی سنیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اور فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یا دہانی کے لیے بہت آسان کیا، کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ لہٰذا جب میں ترجمہ پڑھوں تو بہت سی باتیں ڈائریکٹ ترجمے سے ہی سیکھیں، یعنی میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں آپ کا زیادہ سے زیادہ تعلق براہ راست ٹیکسٹ کے ساتھ ہو، لہٰذا اس پر غور کریں گے تو آپ کو بہت سی باتیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ میں صرف اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گی اینڈ پر۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اللہ ان کا ایمان نہیں مانتا، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، جو صرف زبانی کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا نا، اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی غلطی بھی نہیں مانتے۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کی طرح کا ایمان، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یعنی ایمان والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، آخرت کے لیے کوششیں کرنے والے ان کے نزدیک بے وقوف ہیں۔ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔
اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں نہیں اپنے جیسے لوگوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈبل فیس، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی جیسا کام ویسا ہی بدلہ، جیسا عمل ویسی جزا، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یعنی فوراً کیوں نہیں پکڑتا، ایک وقت پہ پکڑے گا، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جبکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے ان کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ نہیں پاتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، یعنی نہ یہ سن سکتے اور نہ یہ دیکھ سکتے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اہل ایمان اور کفار کے بعد اب منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو نہ تو مومن ہے اور نہ ہی کھلم کھلا کفر کا اظہار کرتے ہیں، دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا حال بیان کر کے جو کچھ ان کے باطن میں ہے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ ان کی منافقت کی وجہ کیا ہے؟ منافقت کی وجہ ان کے دلوں کی بیماری ہے۔ وہ کیا بیماری ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ اس دنیا کی محبت نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی دنیا جانے کا خوف تھا۔ وہ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی دنیا کمپرومائز کرنا پڑ رہی تھی۔ لہٰذا ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں کی بیماری بڑھتی چلی گئی، یعنی اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا۔ کیسے؟ ان پر دنیا کی پریشانیوں کو جمع کر دیا، یعنی بیماری کیسے بڑھی؟ ان کے دل پریشان حال ہو گئے، اور پھر ان پریشانیوں میں اتنا کھو گئے، اتنے ڈوب گئے، ان پریشانیوں نے ان کو اتنا پکڑ لیا کہ ان کے پاس پھر نہ شعور بچا، نہ عقل بچی، اور نہ ان کو علم ہوا کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، کہ وہ دین کو اہمیت دیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ لہٰذا ان کے لیے کیا ہے؟ انجام دردناک عذاب ہے۔ متقین کے لیے فلاح، کفار کے لیے عذاب عظیم، اور منافقین کے لیے عذاب علیم، نہایت دردناک۔ تو یاد رکھیے، خواہشات کی پیروی کرنے سے دلوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے اعضاء بیمار ہوتے ہیں ایسے دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ اعضاء کی بیماری جسمانی بیماری ہوتی ہے، اور ذہنی بیماری یا قلبی تکلیف یا پریشانیاں جو دل کو گھیر لیں وہ پھر دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اور پھر جو شخص اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے وہ زمین میں دراصل فساد پھیلا رہا ہوتا ہے، جس سے اس کو خود بھی نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اصلاح کیا ہے؟ کہ ہم اندر اور باہر سے صرف اللہ کے ہو جائیں، اپنی فکر، پریشانی، غم، ہر چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں، کیونکہ انسان دنیا کے غموں سے نجات پا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتا۔ جب انسان برے کام کرتا ہے، منافقت اختیار کرتا ہے، تو اس سے انسان کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے، وہ پھر حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ اور پھر ان آیات سے بھی پتہ چلا منافقین کی صفات میں سے کہ وہ نیک لوگوں، ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، دین والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو سفہاء، بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور پھر خواہشات کی پیروی انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، لہذا انسان کو ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہی کرائیٹیریا ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ہم سب کو نفاق سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعۃ والرياء
ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, बुज़दिली और बुखल से, इंतहाई बुढ़ापे से, दिल की सख्ती और गफलत से, मुफलिसी, जिल्लत और नादारी से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मोहताजी और कुफ्र से, नाफरमानी और मुखालफत से, और निफाक से, मुनाफकत से, बुरी शोहरत और दिखावे से। आमीन। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो। क्यों? कौन है रब? वो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, यानी आज तक दुनिया में जितने भी इंसान आए सबका खालिक वही है, लिहाजा वही इबादत के लायक है। इबादत किस लिए करो? ताकि तुम बच जाओ। किस चीज से बच जाओ? बुरे अंजाम से बच जाओ। वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया
یہ رب کا تعارف ہے. اور آسمان سے پانی برسایا، برف بھی اسی نے برسائی ہے. پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے، لہذا دل تنگ نہ ہو. پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اصل خالق وہ ہے، کوئی اس جیسا نہیں. یہ عبادت کی روح ہے کہ اللہ کو ایک مان کر، اسی کو اپنا خالق، مالک، رازق مان کر اس کے آگے جھک جانا، صرف نماز میں نہیں، عملی زندگی میں بھی. اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، کیا قرآن مجید، یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، شک دور کر لو، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو، سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے، یعنی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اس کلام کو نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، صرف رزق نہیں دیا، کھانے پینے کو نہیں دیا، صرف پھل اور رزق کی دیگر اقسام نہیں دی، بلکہ اس نے ہدایت کا بندوبست بھی کیا اور اس کے لیے قرآن بھیجا. اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صرف زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ عمل بھی اچھے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی انہیں ان میں کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے. اور وہاں ان کے لیے نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ہے اصل آرام کی جگہ، اصل راحت، جس کے لیے کوشش اس دنیا میں ہوگی. بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قرآن کا ہر حرف اور ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر آیت بالکل حقیقت پر مبنی ہے، سچی ہے، رب ہی کی طرف سے ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا، وہ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اسی سے ہدایت دیتا ہے. ایک ہی کلام ہے، کوئی اسے پڑھ کر ہدایت پا جاتا ہے اور کوئی بھٹک جاتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو، یعنی نافرمانوں کو، جو اپنا رویہ، اپنا عمل، اپنا طریقہ نہیں بدلنا چاہتے. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر باقی عہد بھول جاتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی رشتوں کو، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم کچھ نہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ایک اور مرحلہ آئے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ گے، اور اس رب کے سامنے جا کھڑے ہوگے. پھر وہ پوچھے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. قرآن مجید کی یہ پہلی ندا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب. گویا یہ قرآن سب کے لیے ہے، اور سب کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کا یہاں ذکر کیا کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے ایمان اور یقین بڑھتا ہے. کہ تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو آس پاس بکھری ہوئی نشانیوں میں دیکھو، پھر اس کے کلام میں اس کو پہچانو. اور پھر نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اور نیک عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں 4 چیزیں ہوں. علم ہو، سب سے پہلے علم، پھر نیت، پھر صبر، استقامت، اور پھر اخلاص، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو. اور اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والوں کی 3 صفات بتا دی گئی یہاں کہ کن کو ہدایت نہیں ملتی. نمبر 1 جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 2 جو رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اور نمبر 3 زمین میں فساد کرتے ہیں.
ऐसे लोग हिदायत से दूर रहते हैं। याद रखिए, रिश्तों को तोड़ना कबीरा गुनाह है। एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि खुशी ज्यादा बड़े घर में नहीं है, ज्यादा बड़ी गाड़ी में नहीं है, ज्यादा अच्छी जॉब में नहीं है। खुशी अल्लाह का शुक्र अदा करने में है। जिनके दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह पैवस्त हो जाता है, वो छोटी छोटी चीजों पर भी खुश रहते हैं। वो एक कुटिया और झुग्गी में भी खुश रहते हैं। वो थोड़ी सी खुराक पर भी खुश रहते हैं। वो पैदल सफर करके भी खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुक्रगुजार हैं। फिर खुश कौन रहता है? जो दूसरों को माफ कर सकता है, जो दूसरों की इज्जत करता है, दूसरों को बेवकूफ नहीं समझता, दूसरों की कदर करता है। और फिर खुश वो रहता है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करता है। खुश वो रहता है जो रिश्तों को जोड़ के रखता है। किसी अकेले इंसान की खुशियां खुशियां नहीं होती। खुशियां अच्छे ताल्लुकात के साथ होती हैं, अच्छी सोहबत के साथ होती हैं, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने मिलने जुलने में होती हैं। लिहाजा ये कुरान जहां हमें हिदायत देता है, वहां हमें तरीके बताता है कि तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। लिहाजा जो कुछ पढ़ते जा रहे हैं वो करते भी जाएं, अपने लिए अहम पॉइंट्स लिखते भी जाएं। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ پاک ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ فرشتوں کا ادب دیکھیے، بے شک آپ تو بہت علم رکھنے والے خوب حکمت والے ہیں۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، یعنی جنت سے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا یہ آگ والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ کفر کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ یہاں زمین پر آدم کی تخلیق کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آدم تمام بنی نوع انسان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی اور نہ ہی وہ کہیں غائب ہوگا، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے کہ کوئی اس کا جانشین بنے، نعوذ باللہ، بلکہ خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسان ہے، کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا دیا؟ علم۔ عبادت بھی علم کے بغیر نہیں ہوتی، تو سب سے پہلی چیز جس کا زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، وہ کیا ہے؟ علم۔ اور عالم کی عابد پر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا، تو آپ نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو بھی سب سے زیادہ جس چیز کے حاصل کرنے کی خواہش، تمنا اور حرص ہونی چاہیے اپنی زندگی میں، وہ علم ہے، اور علم میں بھی جس علم کو پرائرٹی یا ترجیح دینی چاہیے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، اور اس سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں، صرف خاص مواقع پر نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری دن اور آخری لمحے تک۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان آیات میں ایک طرف آدم علیہ السلام کا رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ان کو نام بتاؤ تو انہوں نے نام بتا دیے، پھر ابلیس کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ان کی فضیلت کی بنا پر، اللہ کے حکم کی بنا پر، تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ابلیس کا انکار
عبرت کا مقام ہے کہ ہم اس کی طرح اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سے انکار نہ کریں کہیں پر بھی، نہ دل سے، نہ زبان سے اور نہ عمل سے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے بندے بنے رہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر. اور پھر آدم علیہ السلام کو ایک امتحان میں ڈالا گیا، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا. ٹیسٹ تھا نا کہ بھلا آدم کیا کرتا. لیکن ابلیس جو دشمن تھا، جو حاسد تھا، وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے آدم اور آدم کی بیوی حوا کو پھسلا لیا، اپنے ڈب پہ لے آیا، اور انہوں نے وہ کیا جس سے اللہ نے روکا تھا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. فرق کیا تھا؟ ابلیس اپنی بات پہ اکڑ گیا، لیکن آدم نے فوراً توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات بھی سکھا دی اپنی رحمت سے، جن سے پھر جو دعا مانگی انہوں نے ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب الرحیم ہے. زندگی میں کبھی بھی کوئی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اس کی طرف پلٹنا چاہیے اور اس کو راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہماری نجات اس کی رضا میں ہے. وہ راضی تو سب کچھ ٹھیک، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی ہر دولت حقیر ہے، ہر چیز حقیر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دے دیا ہے، ہم سب کے لیے اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم سے نجات کا راستہ کتاب ہدایت کی پیروی ہے. اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا علم نہ ہو. تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اس کا علم حاصل کرنے کی طرف یہ قدم بڑھایا ہے، اور اتنے مشکل ویدر میں، اتنی مشکل راستوں میں یہاں پہنچے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب شروع ہو رہا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک چنی ہوئی قوم تھی. لیکن جب اس چنی ہوئی قوم نے، فضیلت دی ہوئی قوم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور تھوڑی سی قیمت کے عوض میری آیات بیچ نہ ڈالو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو
اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کو متعدد ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ ہدایات صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر انہیں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کا سودا نہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا ہے اپنے سارے متاع کے ساتھ اور جو بھی اس کے فائدے ہیں، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، دین کے بدلے دنیا نہیں لینی چاہیے۔ قرآن سیکھنے کا مقصد بھی، دین سیکھنے کا مقصد بھی دنیا کے سامان کا حصول نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اس شخص کی مذمت کی جا رہی ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، لیکن خود اس پر عمل نہ کرے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی اس شخص کی بری حالت کا بیان ہے جو خود تو نیکی کا حکم دے رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی اس کو فکر نہیں۔ تو اس میں ہمیشہ کوئی بھی بات جو دوسروں کو بتائی جائے اس کا آغاز خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس پر خود عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی دو چیزیں مطلوب ہیں، معروف کا حکم دیں اور خود بھی عمل کریں، منکر سے روکیں اور خود بھی رکیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز چھوڑ دی تو پھر قابل ملامت ہیں۔ اور یہاں ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے اس رکوع کے اندر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس زندگی میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے یہ دو چیزیں پکڑ کے رکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ صبر، جب آپ اللہ کی فرمانبرداری کریں گے تو لوگ آپ سے خفا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے نفس پر بھی کچھ چیزیں بھاری ہوں، لیکن تمام مشکلات کا علاج اور حل کس میں ہے؟ صبر میں اور اللہ سے مدد مانگنے میں، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے۔ ہم سب کو بھی اپنے عمل کی طرف، اپنی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کیا یہ عادت ہماری زندگیوں میں ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ لوگوں کی طرف، اور کبھی کسی کو اپنی کہانی سناتے ہیں، کبھی کسی کو سناتے ہیں، کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں، اور مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے پاس مسئلے کا حل ہے، جو سارے خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہے، اس سے تعلق مضبوط نہیں کرتے، اس کی طرف رغبت نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے۔ لہذا اہم ترین نقطہ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ مشکلات میں صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ یہ جمع کا صیغہ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا۔ آدم علیہ السلام اپنی ساری ذریت کے ساتھ ہی اترے تھے نا، یعنی یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام نیچے اتر جائیں اور ان کے کچھ اور بچے وہاں پیدا ہو جائیں۔ جن کے دل میں الحمدللہ ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ غم پہ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ مجھے کبھی نہیں پتا تھا، ہمیشہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب الحمدللہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ انا للہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ الحمدللہ۔ الحمدللہ یعنی جب کوئی چیز پریشان کرے فوراً اس کا اپوزٹ سوچیں کہ اور کیا ملا ہوا ہے میری زندگی میں، اگر یہ نہیں تو کیا کچھ ہے، تو فوراً الحمدللہ نکلے۔ استاذہ جی، ایک تو جماعت کا بہت اس میں بار بار جو جذب رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی، مل کے رہنا ہے۔ خوشی میں تو پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن غم کے وقت جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے غم کو شیئر کر سکتا ہے۔ پھر غم کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ صبر اور نماز کے ساتھ تعلق۔ جی، وہی آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں غم میں بھی جن کے ساتھ آپ نے ورتا ہوتا ہے۔ ورتا کا مطلب جانتے ہیں؟ برتاؤ کیا ہوتا ہے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں جن کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، پھر وہ تکلیف کے موقع پر، غم کے موقع پر آپ کا غم بانٹتے ہیں۔ سادہ جی، یہ بات اتنی ڈرانے والی ہے کہ ایک ہی کلام ہے، کوئی اس کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے اور کوئی اسی سے ہدایت پا جاتا ہے۔ تو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا اور اپنی نیتوں کو جانچتے رہنا، اور پھر صحیح علم حاصل کرنا اور صحیح سورس سے حاصل کرنا، یہی ساری چیزیں ملیں گی تو پھر ہدایت ملے گی۔ یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے اور سنیے۔ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں۔ یہ تجربہ اور اس دفعہ کا یہ قرآن پڑھنا آپ کے یقین میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، لا ریب فیہ،
نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ علم کی اہمیت سب سے زیادہ یہاں پہ دل پہ آ رہی ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ ضرورت ہے کہ مسلسل اس علم سے جڑے رہیں۔ اسی کے باعث وہاں پر اعزاز ملا تھا، اور انشاءاللہ اسی کے باعث دوبارہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو اعزاز ملے گا اگر اس کی بیس پہ عمل کیا تو۔ والذین اوتوا العلم درجات، درجوں کی بلندی بھی علم کے ساتھ ہے، کیونکہ جتنا علم ہوگا اس کے مطابق ہی پھر عمل کے راستے بھی کھلیں گے۔ جب پتہ ہی نہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، تو چاہے آپ کے سامنے ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہوں، آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ علم روشنی ہے۔ السلام علیکم استاذہ، میں آج ریفلیکٹ کری تھی ایک آیت پہ جو آپ نے پڑھائی۔ بیسیکلی جب ہم سب علم لے رہے ہوتے ہیں، اور آج کل جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو بیسٹ طریقہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کا وہ ہوتا ہے کہ سینیریو دے کے کسی کو سکھایا جائے۔ تو آج میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرویکٹیولی پہلے ایک سینیریو دے دیا کہ تم لوگوں کو دین فالو کرنے پہ سفہا کہا جائے گا، یعنی کہ بیوقوف کہا جائے گا، اور پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس طرح کی سچویشنز آتی ہیں، اور ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایک ویلڈ پوائنٹ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین فالو کرتے ہیں، کہ کس طرح ان کو دین میں یہ پوائنٹس اور یہ نیگیٹیوٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہوں۔ تو الحمدللہ کہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بے شک وہی ہوں گے بیوقوف جو دوسروں کو اس طرح کہیں گے دین فالو کرنے پہ۔ تو اس لیے ہمیشہ کانفیڈنٹ رہیں، کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کسی نے بے وقوف کہہ دیا تو واقعی آپ بے وقوف ہو گئے۔ لوگوں کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اصل چیز وہ کلام ہے جو کرائیٹیریا آپ کو دے رہا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں یا نہیں۔ اور انسان کے اپنے اندر بھی ایک میزان ہونا چاہیے جو اس کو بتائے کہ ہاں وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اور صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس پر پھر وہ ڈٹ گئے، جان دے دی لیکن اس سے ہٹے نہیں۔